بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزرے ہوئے کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج سے بہتر کر دینا، آمین۔ 28 ستمبر کی تاریخ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ مل کر ویکیپیڈیا کے کچھ ذرائع پر نظر ڈالیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس تاریخ سے جڑے کچھ اہم واقعات، شخصیات اور دوسری دلچسپ باتیں جانیں۔ جی، اور ان ذرائع میں تاریخی واقعات بھی ہیں، کچھ بہت مشہور لوگوں کی پیدائش اور وفات کے دن، اور کچھ تہوار بھی۔ بالکل، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان معلومات میں سے کچھ اہم، کچھ شاید حیران کن پہلو نکالیں اور سمجھیں کہ تاریخ صرف دن اور سال نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تاریخ میں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ 48 قبل مسیح ایک بڑا ڈرامائی واقعہ ہے۔ پومپی کا جولیس سیزر سے شکست کے بعد وہ مصر پہنچتا ہے جی، اور وہاں اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ہاں، یہ رومی تاریخ کا ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، فیصلہ کن لمحہ تھا۔ پومپی کا قتل صرف ایک شخص کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے رومی جمہوریہ کے زوال کی طرف ایک اور قدم تھا۔ اس سے سیزر کے لیے اقتدار کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ تو یہ ایک سیاسی چال تھی جس کے بڑے دور رس نتائج نکلے۔ بالکل، پومپی کو امید تھی کہ مصر میں پناہ ملے گی، لیکن وہاں کے لوگوں نے سیزر کو خوش کرنے کے لیے اسے مار دیا۔ طاقت کی سیاست ہے نا؟ سمجھ گیا۔ اچھا، اب وقت میں ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں۔ 1066 عیسوی ولیم فاتح انگلستان کی سرزمین پر اترتا ہے۔ نارمن فتح کا آغاز۔ اور یہ جو فتح تھی نا، یہ صرف فوج کا آنا نہیں تھا، اس نے انگلستان کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، انگریزی زبان، وہاں کا قانون، معاشرتی ڈھانچہ، زمین کی ملکیت تک، سب کچھ بدل گیا۔ آج جو ہم انگریزی بولتے ہیں، اس میں اتنے فرانسیسی اور لاطینی الفاظ ہیں، وہ اسی دور کی دین ہے۔ واہ، یعنی یہ ایک ثقافتی زلزلہ تھا ایک طرح سے۔ جی بالکل، جس کے اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ زبردست۔ اب آتے ہیں ذرا 20ویں صدی کی طرف۔ 1939 کا سال، 28 سپٹمبر، ایک کافی تاریک دن۔ جی، نازی جرمنی اور سوویت یونین، دو نظریاتی دشمن، پولینڈ کی تقسیم پر متفق ہو جاتے ہیں۔ اور اسی دن وارسا، پولینڈ کا دارالحکومت، جرمن فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ دونوں واقعات جڑے ہوئے ہیں اور دوسری جنگ عظیم کے شروع کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہٹلر اور سٹالن کا یہ معاہدہ، جسے مولوٹوو ربنٹروپ پیکٹ کہتے ہیں، اس میں اصل میں ایک خفیہ پروٹوکول بھی تھا جس کے تحت مشرقی یورپ کو آپس میں بانٹ لیا گیا تھا۔ اس نے دنیا کو ہلا دیا تھا۔ یعنی یہ صرف پولینڈ کی بات نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور وارسا کا ہتھیار ڈالنا، وہ تو پولینڈ کی شکست اور نازی قبضے کے آغاز کی علامت بن گیا۔ ایک شہر کا گرنا نہیں تھا، ایک قوم کی آزادی کا چھن جانا تھا۔ کتنا مشکل وقت ہوگا۔ اچھا، اسی صدی میں ایک اور واقعہ، 1961، دمشق میں فوجی بغاوت ہوتی ہے۔ جی، اور مصر اور شام کی جو متحدہ عرب جمہوریہ تھی، UAR، جی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اتحاد تو بس 3 سال ہی چلا۔ جی ہاں، UAR کا خاتمہ اس وقت جو پین عربزم کا نظریہ تھا نا، یعنی تمام عرب ممالک متحد ہوں، اس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ کیوں ٹوٹا یہ اتحاد؟ اصل میں قومی مفادات الگ تھے، سیاسی اختلافات تھے، لیڈرشپ کی کشمکش تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظریاتی اتحاد بنانا اور اسے قائم رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا، اب ذرا بالکل حالیہ تاریخ میں آتے ہیں۔ 2008 سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک اہم بات ہوئی۔ کیا؟ اسپیس ایکس کمپنی، ان کا راکٹ فالکن 1، یہ پہلا نجی طور پر تیار کردہ مائع ایندھن والا راکٹ بنا جس نے کامیابی سے کوئی چیز، یعنی پے لوڈ، زمین کے مدار میں پہنچایا۔ اوہ واو، یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ یہ کمرشل خلائی پروازوں کا دور کا اصل آغاز تھا۔ یعنی اس سے پہلے صرف سرکاری ادارے ہی یہ کام کرتے تھے؟ تقریباً، ناسا وغیرہ۔ فالکن 1 کی کامیابی نے دکھایا کہ نجی کمپنیاں بھی یہ کر سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے آج خلائی سفر سستا اور زیادہ ممکن ہوا ہے۔ آج جو اسپیس ایکس کے راکٹ بار بار استعمال ہوتے ہیں، ان کی بنیاد اسی کامیابی پر ہے۔ زبردست، اس نے تو پوری خلائی صنعت ہی بدل دی۔ بالکل، ایک انقلاب برپا کر دیا۔
تو یہ تھے چند اہم تاریخی واقعات. اب آتے ہیں ان شخصیات کی طرف جن کی پیدائش 28 سپتمبر کو ہوئی، اور پہلا نام ہی بہت بڑا ہے، 551 قبل مسیح، عظیم چینی فلسفی کنفیوشس. بلا شبہ کنفیوشس کا فلسفہ صرف چائنا تک نہیں رہا، مشرقی ایشیا اور پوری دنیا میں خاص طور پر اخلاقیات، تعلیم، حکومت چلانے کے طریقوں پر ان کے گہرے اثرات ہیں. 2500 سال بعد بھی ان کی باتیں اہم ہیں. جی بالکل، ان کا زور ذاتی اور اجتماعی اخلاق، انصاف اور خلوص پر تھا. آج بھی کئی معاشروں کی بنیاد میں ان کی تعلیمات شامل ہیں. اور یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ تائیوان اور کچھ دوسری جگہوں پر 28 سپتمبر کو یوم اساتذہ، ٹیچرز ڈے، انہی کی یاد میں مناتے ہیں. جی، یہ ان کی تعلیمی خدمات کا اعتراف ہے، اور یہ بھی کہ ان کی میراث آج بھی زندہ ہے. اچھا، اسی دن لیکن بہت بعد میں 1907 میں ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک بہت مشہور انقلابی رہنما پیدا ہوئے، بھگت سنگھ. بھگت سنگھ، جی، ان کا نام تو برِ صغیر میں ہر کوئی جانتا ہے. ان کی قربانی، ان کے نظریات آج بھی نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں. یقیناً. اور اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک جذباتی انقلابی نہیں تھے، وہ ایک مفکر بھی تھے. انہوں نے سامراج، سرمایہ داری، مذہبی تنگ نظری، ان سب پر گہرے سوالات اٹھائے. یعنی ان کا اثر صرف بہادری کی وجہ سے نہیں، نظریات کی وجہ سے بھی ہے. بالکل. اچھا جی، اب فنون لطیفہ کی دنیا سے ایک لیجنڈ، لتا منگیشکر، 1929 میں اسی دن پیدا ہوئی، بھارت کی بلبل. لتا جی، ان کی آواز نے تو کئی نسلوں پر جادو کیا ہے. اتنی لمبی فنی زندگی، اتنے بے شمار گیت، وہ بھارتی ثقافت کا ایک اٹوٹ حصہ بن گئیں. ان کی آواز میں کچھ خاص تھا، ہے نا؟ جی، ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسی پاکیزگی جو زبان اور سرحدوں سے آگے نکل جاتی تھی. ان کا یوم پیدائش میوزک کی دنیا کے لیے واقعی اہم ہے. صحیح. اس فہرست میں اور بھی کئی نام ہیں، جیسے ماہر لسانیات ولیم جونز، فرانس کے وزیر اعظم رہے جارجس کلیمنکیو، نوبل انعام جیتنے والے کیمیا دان آنڈرے موئساں، جی، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، اداکار رنبیر کپور، امریکی گلوکارہ ہلیری ڈف. یہ فہرست خود بتاتی ہے کہ یہ دن سیاست، سائنس، آرٹ، سماجی تبدیلی، کتنے مختلف شعبوں میں اہم شخصیات کی پیدائش کا دن رہا ہے. بالکل. اب پیدائش سے وفات کی طرف آتے ہیں. شروع میں ہم نے پومپی کے قتل کا ذکر کیا تھا 48 قبل مسیح میں. جی، تو کئی اور اہم لوگ بھی ہیں جنہوں نے 28 ستمبر کو ہی دنیا چھوڑی. سائنس کی دنیا سے ایک بہت بڑا نام لوئس پاسچر، 1895 میں ان کا انتقال ہوا. پاسچر، ان کا کام تو جدید میڈیسن اور بائیولوجی کی بنیاد ہے. جراثیم کا نظریہ یعنی جرم تھیوری انہوں نے ثابت کیا. پاسچرائزیشن کا طریقہ ایجاد کیا جس سے خوراک محفوظ ہوئی. دودھ وغیرہ جو پاسچرائزڈ ہوتا ہے؟ جی وہی. اور ریبیز، اینتھریکس جیسی بیماریوں کے خلاف ویکسین بنائیں. ان کے کام نے لاکھوں جانیں بچائیں اور بیماریوں کے بارے میں ہماری سمجھ ہی بدل دی. صحت عامہ میں انقلاب لائے وہ. واقعی انقلابی شخصیت. اچھا، سیاست میں آئے تو مصر کے صدر جمال عبد الناصر، عرب قوم پرستی کے بڑے رہنما. ان کا انتقال 1970 میں اسی تاریخ کو ہوا. ناصر صرف مصر کے لیڈر نہیں تھے، وہ پوری عرب دنیا کے لیے ایک علامت تھیں. ان کی وفات ایک طرح سے ایک عہد کا خاتمہ تھا. جیسے نہر سویس کو قومیانہ. بالکل، وہ بڑا جرأت مند قدم تھا. انہوں نے عرب اتحاد کے لیے بہت کوشش کی. ان کی موت سے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک خلا پیدا ہوا اور عرب قوم پرستی کے نظریے کو بھی آپ کہہ سکتی ہیں ایک دھچکا لگا. اور موسیقی کی دنیا میں واپس جائیں تو جاز کے عظیم موسیقار مائلز ڈیوس، ان کا انتقال بھی 1991 میں 28 سپٹمبر کو ہوا. مائلز ڈیوس جاز کی تاریخ کے سب سے زیادہ با اثر، سب سے زیادہ تخلیقی موسیقاروں میں سے ایک. انہوں نے پوری زندگی میوزک کے ساتھ نئے نئے تجربے کیے. کول جاز، جاز فیوژن، یہ سب ان سے جڑا ہے. جی ہاں، انہوں نے جاز کو نئی سمتیں دی. ان کی میوزک آج بھی اتنی ہی تازہ لگتی ہے. ان کی وفات یقیناً میوزک کی دنیا کا بڑا نقصان تھا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دن اہم واقعات کے ساتھ ساتھ عظیم سائنسدانوں، با اثر سیاسی رہنماؤں اور لازوال فنکاروں کی زندگی کے اختتام کا بھی گواہ ہے. جی ہاں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں.
आखिर में ज़रा उन ख़ास दिनों की बात कर लें जो 28 सितंबर को मनाए जाते हैं। हमने ताइवान में यौम उस्ताज़ा का जिक्र किया कन्फ्यूशियस की निस्बत से। जी, जो तालीम की अहमियत को याद दिलाता है। इसके अलावा एक दिन है सग गजीदगी से बचाव का आलमी दिन, वर्ल्ड रेबीज़ डे। ये बहुत अहम है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। ये दिन इस बीमारी के बारे में आगाही फैलाने और ख़ास तौर पर कुत्तों की वैक्सीनेशन जैसी रोकथाम की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए है। यानी इल्म और अमल से जानें बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल। और एक और अहम दिन है मालूमात तक आलमी रसाई का बैनुल क़ौमी दिन, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये दिन तो आज के दौर में ख़ास तौर पर बहुत अहम है। देखिए, मालूमात तक रसाई जमहूरियत की बुनियाद है, शफाफियत की बुनियाद है, तरक्की की बुनियाद है। कैसे? जब लोगों को मालूमात मिलती हैं तो वो बेहतर फैसले कर सकते हैं, वो हुकूमतों को जवाबदार ठहरा सकते हैं। ये दिन याद दिलाता है कि इल्म पर चंद लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए, ये सबका हक है। और ये हमारी इस गुफ्तगू के मकसद से भी जुड़ता है। जी बिल्कुल, मालूमात को समझना और उसकी अहमियत को जानना। तो आज हमने 28 सितंबर के हवाले से काफ़ी कुछ देखा। कदीम रोम से लेकर नॉर्मन फतह, 20वीं सदी की जंगें, सियासी उतार चढ़ाव, खलाई तहकीक, अजीम फ़िलसफ़े, इनकलाबी, साइंसदान, फ़नकार और आलमी सेहत और मालूमात से जुड़े दिन। जब इन सबको एक साथ देखते हैं ना, तो ये सिर्फ तारीखों और नामों की फहरिस्त नहीं रहती, कुछ पैटर्न नजर आते हैं। अच्छा, जैसे क़यादत और तब्दीली का मौजू बार बार सामने आया। पॉम्पी और सीजर की कशमकश, विलियम की फतह, कन्फ्यूशियस का फ़लसफ़ा, भगत सिंह का इनकलाब, नासर की कौम परस्ती, हत्ता कि स्पेस एक्स का नया बाब खोलना, ये सब किसी न किसी शक्ल में ताकत, क़यादत और तब्दीली की कहानियां हैं। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। क्या वाकई तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो तब्दीली के लम्हात को अपनी तरफ खींचते हैं, या ये सिर्फ हम हैं जो उनमें कोई रब तलाश कर लेते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है गौर करने के लिए। शायद दोनों बातें हों। बहरहाल, तारीख के उन औराक को पलटना हमें अपने हाल और मुस्तकबिल को समझने में मदद जरूर देता है। बिल्कुल। इस मालूमाती और फिक्र अंगेज गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।